السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل مسلمانوں میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مثلا کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی دوسرے کی عورت کو بھگا کر لاتا ہے اور حرام کاری کرتا رہتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر بغیر حلالہ رکھ لیتا ہے اور ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہے، کوئی بد مذہبوں اور مرتدوں کے یہاں شادی بیاہ کرتا ہے، کوئی مسلمانوں سے سود لیتا ہے، کوئی مسلمان سود پر پیسہ کا کاروبار کیا کرتا ہے، کوئی دوسرے کو ستاتا ہے اور کوئی کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لیتا ہے، اور مسلمان ماہ رمضان کے دنوں میں اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں میں مسلمان ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور محلہ اور گاؤں کے جو کہ با اثر لوگ ہیں وہ یہ سوچ کر خاموش رہتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں وہ خدا تعالیٰ کے یہاں خود جواب دیں گے، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ بلکہ بعض لوگ تو برائی روکنے والے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے کیا مطلب، جو جیسا کرے گا وہ ایسا پائے گا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تو پیاری اسلامی بھائیوں، برائی کو دیکھ کر کے برائی کو نہ روکنا اور اعلانیہ گناہ کرنے والے کا سپورٹ کرنا یا پھر طاقت رہنے کے باوجود برائی کو روکنے کی کوئی تدبیر نہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ مسلمان جو برائی کو دیکھ کر کے اپنی نظروں کو چرا کر کے چلتے ہیں یا پھر برائی کو دیکھ کر کے ان کے چہرے کا رنگ ذرہ برابر نہیں بدلتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا، جو برائی کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا، یہ کیسا ہے؟ آج ساری باتیں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یقیناً مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم سے راضی ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب متحد ہو کر لوگوں کو ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے روکیں۔ اگر قدرت کے باوجود نہیں روکیں گے تو سب لوگ گنہگار ہوں گے اور ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت سب لوگوں کو بعض لوگوں کے عمل کے سبب عذاب نہیں دیتا، مگر جب کہ وہ اپنے درمیان برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ روکیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو خدا تعالی عام اور خاص سب کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور اگر کچھ لوگ کوئی گناہ کریں تو اس کے سبب خدا تعالی دوسروں پر عذاب نہیں فرماتا، لیکن برائی دیکھ کر چپ رہنا اور اسے نہ روکنا، اسے مٹانے کی کوشش نہ کرنا، اسے روکنے کی بھرپور کوشش نہ کرنا، ایسا گناہ ہے کہ اس کے سبب برائی کرنے والے اور چپ رہنے والے دونوں پر عذاب اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں
میری جان ہے۔ تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا، ورنہ ان قریب اللہ رب العزت تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر تمہاری دعا رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب کوئی برا کام دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں تو ان قریب خدا تعالی ان سب کو اپنے عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کا کوئی آدمی ان کے درمیان گناہ کرتا ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ روکیں تو خدا تعالی ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا اس سے پہلے کہ وہ مرے، یعنی کہ ان کی زندگی ہی میں اللہ رب العزت ان لوگوں پر بھی عذاب نازل فرمائے گا جو برے کام کو دیکھ کر کے اسے روکنے کی کوشش نہ کرتے ہوں یا اسے مٹانے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت کیا، برائی کو دیکھ کر کے اگر روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً برائی کرنے والے کو برائی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت عذاب میں گرفتار کرے گا، لیکن جو لوگ خاموش رہیں گے برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بھی عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا۔ آگے اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو جو ایسا اور ایسا ہے اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پاک پروردگار عالم، ان باشندوں میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو خدا تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر حکم دیتا ہوں کہ اس پر اور کل باشندوں پر شہر کو الٹ دو، اس لیے کہ ان کا چہرہ گناہوں کو دیکھ کر میری خوشنودی کے لیے ایک لمحہ بھی متغیر نہیں ہوا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے حدیث پاک سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی جو کرنے والے ہیں اگر ان کا ساتھ دیا جاتا ہے تو نافرمانوں کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں میں مبتلا فرماتا ہے، لیکن جو لوگ خاموش رہتے ہیں انہیں خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پابند صوم و صلاۃ سمجھتے ہیں، رات دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں، ان کے آنگن میں، ان کے محلہ میں، ان کے پڑوس میں لوگ غلط کام کیا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تاش بازی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، گناہوں سے باز رکھنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت نہیں کرتے، تو ایسے لوگ کبھی یہ غلط فہمی میں نہیں رہیں گے کہ ہم تو عابد ہیں، ہم تو عبادت گزار ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر آپ نے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کرنے والے کو گناہ سے باز رہنے کی تعلیم نہیں دی، انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، تو یقیناً گنہگار تو گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن آپ خاموش رہنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی تمامی مسلمانوں کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور برے کام کو دیکھ کر کے ہمیں روکنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔